على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں اگیں اور ہر ایک بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے اور وہ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کی اس آیت کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے واضح ہوتا ہے کہ ہمارے آج کے درس کا موضوع انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ سامعین کرام، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یعنی انفاق فی سبیل اللہ، فقیروں اور ضرورت مندوں اور حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال محبوبہ میں سے ایک بہت ہی پسندیدہ عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ پر صدقہ و خیرات کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور دنیا اور آخرت میں اس کے فوائد بیان فرمائے ہیں۔ لہٰذا ہمیں سب سے پہلے تو صدقہ کے معنی مفہوم معلوم ہونے چاہیے۔ تو اگر اس لفظ صدقہ یا خیرات کا اگر بغور جائزہ لیا جائے، مطالعہ کیا جائے، تو صدقہ و خیرات یا انفاق فی سبیل اللہ ہماری عام روزمرہ کی زندگی میں بہت بڑے ہی معنی و مفہوم کے ساتھ استعمال ہوتا نظر آتا ہے۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے غرباء و مساکین یا خیر و بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنا صدقہ کہلاتا ہے۔ صدقہ کی جو بیسیکلی 3 اقسام ہیں، 3 قسم پہ صدقہ مشتمل ہے، جیسے فرض ہے، نفل ہے اور واجب ہے۔ فرض جیسے زکوٰۃ ہے، واجب جیسے کوئی منت مانا ہوا صدقہ کرنا ہے، منت مانی ہو اس کے بعد وہ صدقہ کرے بندہ، اور تیسرا نفل جو ہے عام خیر و بھلائی کے کام جو ہیں یہ عام نفل کے صدقے کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو سورہ بقرہ میں اسپیشلی خاص طور پر بہت ہی اس ٹاپک کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے صدقہ و خیرات کرنے والوں کے لیے بہت ہی ایک عظیم الشان بدلے کا وعدہ کیا، جیسے کہ ارشاد ہوا کہ صدقہ کرنے والوں کی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں اگیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ تو یہاں پہ اصل میں بالی سے مراد 7 گنا یا جو بالیوں سے مراد 7 بالیوں سے مراد 7 گنا اجر ہے، اور اس کا نیکی کا اسلامی اصول بھی یہ ہے کہ ہر نیکی کا اجر بندے کو 10 گنا کر کے ملتا ہے، جیسے کہ سورہ نام میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یعنی جو کوئی ایک نیکی کرے گا تو اس کو اس کا 10 گنا اجر ملے گا۔ لہٰذا جو کوئی بندہ، جو کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنا مال خرچ کرے گا اس کو کم از کم اس کا 700 گنا اجر ملے گا، اور اللہ کے خزانوں میں کمی تو بالکل نہیں ہے، وہ جس کو چاہے بے شمار عطا کرے۔ اس طرح انفاق کی سبیلہ کے ذریعے جو لوگ اپنی آخری کھیتی بوتے ہیں ان کی کھیتی اللہ کے پاس کئی گنا بڑھ جاتی ہے، جیسے کہ دانے کی مثال کے بعد اللہ نے فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، یعنی کہ اللہ جس کے مال کو چاہتا ہے اس کو وسعت عطا کرتا ہے، زیادہ کرتا ہے، تو وہ بڑی کشائش اور بڑی ہی کشائش والا بڑا سب کو جاننے والا ہے۔ تو مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ فرمایا ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی بچی ہوئی چیز فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو اللہ اس کو اس کا 700 گنا اجر دیتا ہے یا ثواب دیتا ہے، اور جو شخص اپنی جان و مال یا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے تو اس کو 10 گنا اجر ملے گا۔ اسی طرح بیمار کی عیادت کا ثواب بھی 10 گنا ہے۔ تو قرآن کریم فرقان حمید میں متعدد مقامات پر مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ جو مال تم نے کچھ اپنی اس چند روزہ زندگی میں کمایا ہے تو اس کو اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اور خرچ کر کے ہی تم اپنی اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ہی
اپنی آخرت کا کچھ سامان تیار کرو تو اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ خاص طور پہ سورہ الحدید، ویسے بہت سے مقامات پہ اس کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں صدقہ و خیرات کے بارے میں۔ تو سورہ الحدید میں ایک موقع پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ارشاد ہو کہ آمنوا باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور اس مال میں سے جس میں سے تمہیں اس نے اپنا نائب بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ فالذین آمنوا منکم، تو پس جو لوگ ایمان لائے، وانفقوا، اور انہوں نے خرچ کیا، لہم اجر کبیر، تو ان کے لیے بہت بڑا بے شک ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اس طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو زمین و آسمان کی میراث کا مالک قرار دے کر ایک بڑی عمدہ انداز میں انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں ترغیب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض، اور تمہیں اس کا مطلب ترجمہ ہے اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کے آسمان اور زمین کی ساری ملکیت اللہ ہی کی تو ہے، یعنی انسان تو فقط اس کا نائب ہے، یعنی جو کچھ انسان کے پاس مال و غنا ہے، مال و عطا ہے، وہ تو اللہ ہی کی دین ہے، اللہ ہی کا دیا ہوا، اس میں انسان کا کوئی اپنا کمال نہیں ہے۔ تو اس میں خرچ کرنے سے انسان اتنا پھر بغض یا بخل سے کام کیوں لیتا ہے؟ تو بعض لوگ اس طرح اپنے مال میں کمی کے پیش نظر یا کمی کے خوف سے کچھ اس میں سے خرچ نہیں کرتے یا اس میں سے صدقہ خیرات نہیں کرتے، تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک خوبصورت مثال پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پہ سورہ بقرہ میں یعنی صدقہ خیرات کو اپنے لیے قرض دینا قرار پایا، جیسے کہ اگر انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو جیسے اللہ تعالیٰ کو قرض دے رہا ہے، جیسے کہ ارشاد ہوا سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ من ذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، فیضاعفہ لہو اضعافا کثیرہ، پھر وہ اس کے لیے اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے، واللہ یقبض، تو اللہ ہی ہے جو تمہارے رزق میں تنگی کرتا ہے، ویبسط، اور وہی تمہارے رزق میں کشادگی کرتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تو تم اسی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اسی تناظر میں ایک سورہ بلکہ جامع ترمذی میں نے ایک موقع فرمایا کہ میں 3 باتوں پر قسم کھاتا ہوں اور میں تم لوگوں سے ایک بات بیان کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بندے کے مال میں صدقہ دینے سے کوئی کمی نہیں آتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی بندے پر کوئی ظلم ہوا ہو اور وہ اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے، اور تیسری بات یہ کہ اگر کوئی شخص مانگنے کے لیے سوال کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو مال سے نوازا ہے تو اس کو اسے اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے، لہٰذا انفاق فی سبیل اللہ یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یا صدقہ خیرات کرنا، اس کی بہترین مثالیں ہمیں خلفائے راشدین کے زمانے میں کے دور میں ملتی ہیں۔ اگر وہ وقت جب ہجرت مدینہ کا وقت تھا، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ہجرت کی مدینہ کی طرف، اس وقت تو مسلمانوں کے پاس صرف یہ ایمان کی دولت کے سوا کوئی ایسی خاص دولت ان کے پاس نہیں تھی، تبھی یعنی ان کے پاس دنیاوی مال و دولت سے وہ ان کے پاس نہیں تھی، لیکن وہ صرف یہ ایمان کی عظیم دولت تھی۔ اس موقع پر انصار مدینہ نے یا باقی دیگر جو اہل ثروت صحابہ کرام تھے، انہوں نے جو اپنے مہاجرین کی مالی مدد کی، معاونت کی، حتیٰ کہ ان کو اپنی جائیداد تک میں شریک ان کو اس میں حصہ دیا، ان کو اس میں شریک قرار دیا۔ اس کی مثالیں کم ہی دنیا میں ملتی ہیں۔ جیسے اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بلکہ اکثر پڑھا کتابوں میں ہے اور حدیث میں ملتا ہے، ذکر ملتا ہے کہ وہ انہوں نے کئی بار اپنے گھر کا سارا سامان اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور ظلم کے حوالے کیا۔ اس طرح ہجرت مدینہ کے موقع پر بھی جب وہ ہجرت کر رہے تھے تو اپنے ساتھ انہوں نے 5-6 ہزار درہم اپنے ساتھ رکھے، اور بلکہ اس جب تاکہ راستے میں اللہ کی راہ میں پیش کر سکے۔
تو जब वो घर से निकले तो पीछे उनके जो वालिद साहब थे हज़रत अबू कुहाफ़ा, उस वक़्त वो मुसलमान नहीं हुए थे। वो घर तशरीफ़ लाए और उनकी बेटी हज़रत इस्मा उनसे पूछा कि तुम्हारे वालिद तुम्हारे लिए क्या छोड़ गए हैं? क्या तुम्हें फिर से मुसीबत में मुब्तला कर गए हैं क्या? तो इस्मा बहुत ही समझदार खातून थी। तो उस वक़्त हज़रत अबू कुहाफ़ा की थोड़ी बीनाई कमज़ोर थी। तो उन्होंने क्या किया कि एक पोटली के अंदर कुछ पत्थर रख दिए और अपने दादा का हाथ उस पे रखा और कहा कि नहीं हम अबू बकर हमारे लिए काफ़ी माल कसीर छोड़ गए हैं। तो उस पे वो फिर मुतमईन हुए। इस तरह हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की जो फ़याज़ी है या उसकी तो मिसालें ही दुनिया में नहीं मिलती। उनकी कुर्बानी का शुमार ही नहीं है। एक मौके पे उस दौरान खुतबा फरमा रहे थे, उसमें खुतबे में उन्होंने कबीला जैश उशरा का ज़िक्र किया और तवज्जो लाई तो और उसकी मतलब ज़रूरतों की तरफ तवज्जो दिलाई। तो उस मौके पे हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने 100 ऊँट मावा कजावा और पालान देने का ऐलान किया। तो उसमें खुतबे में दोबारा उसी तरफ तवज्जो दिलाई। तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने दोबारा तकरीबन 100 ऊँट मज़ीद देने का उसमें ऐलान किया। तो तीसरी मरतबा फिर उन्होंने उनकी ज़रूरतों की तरफ तवज्जो लाई तो आपने दोबारा मज़ीद 100 ऊँटों का ऐलान कर दिया। उस मौके पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वो तारीख़ी दुआ फ़रमाई कि ऐ मेरे अल्लाह मेरे उस्मान को भूल ना जाना। उस्मान पर कोई मुआख़ज़ा नहीं आज अगर आज के बाद वो कोई अमल ना करे। तो ये तो सहाबा किराम के वो थे कि जो जिस तरह उन्होंने उनका इसार था या उन्होंने अपने मालो दौलत से या सदका खैरात में कोशिश करते थे कि एक दूसरे से बरतरी ले जाएँ। अच्छा अब यहाँ पे एक सवाल थोड़ा ये पैदा होता है कि क्या सिर्फ़ मालो दौलत से ही सदका खैरात किया जा सकता है या ऐसे अफ़राद या ऐसे लोग जो जिनके पास दुनियावी दौलत नहीं है, तो क्या वो सदका के इस फ़ैज़ व बरक़ात से महरूम रह जाएँगे? या ऐसे ही कुछ सवालात थे सहाबा किराम के दौर में भी और उनके ज़हनों में ऐसे सवालात आए क्योंकि वो आम तौर पे उस गुर्बत का दौर था और लोग नए-नए उसमें मुसलमान हो रहे थे। तो माली एतबार से वो इस काबिल नहीं थे कि उसका खैरात कर सकते। तो यही सवालात लेकर वो हुज़ूर उनकी खिदमत में हाज़िर हुए। उन्होंने उनसे शिकायतन अर्ज़ किया कि माल वाले तो हमसे सवाब में बहुत आगे निकल गए हैं। क्योंकि वो भी नमाज़ पढ़ते हैं, हम भी नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा वो भी रखते हैं, हम भी रखते हैं। लेकिन वो अपने माल-ओ-दौलत के ज़रिए सबको खैरात करते हैं, तो इसमें हमसे वो आगे निकल जाते हैं। तो इसपे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और फरमाया कि हर सुबहान अल्लाह कहना सदका है, भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना सदका है। इवन कि किसी को सवारी पर सामान उठा कर देना भी सदका है। हर 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 भलाई का काम सदका है। जैसा कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है उन्होंने रसूल ने फरमाया कि कुल्ले मारूफ़िन सदका इन हर भलाई सदका है। तो इस हदीस से मालूम होता है कि आदमी सिर्फ़ माल खर्च करने से ही नहीं बल्कि दूसरी अल्लाह ताला की अता करदा सलाहियतों को खर्च करके भी सदका का अजर व सवाब हासिल कर सकता है। हज़रत मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि हर मुसलमान के ज़िम्मे सदका है। तो लोगों ने अर्ज़ किया, कहा कि अगर वो ना पाए, तो आपने फरमाया कि अपने हाथ से काम करे और अपने आप को फ़ायदा पहुँचाकर सदका करे। तो लोगों ने पूछा अगर वो कोई काम भी ना कर सके, तो आपने फरमाया कि किसी ज़रूरतमंद की मदद कर दे। फिर उन लोगों ने पूछा अगर वो भी ना कर सके, तो आपने कहा कि फिर भलाई का हुक्म दे। और लोगों ने पूछा वो भी ना कर सके, तो फिर आपने कहा कि चलो अगर ये भी ना करे फिर बुराई से बाज़ रहे और यही उसके लिए सदका होगा। इस तरह सही बुखारी में हज़रत अनस बिन मालिक से मरवी है कि आपने फरमाया कि अगर कोई मुसलमान किसी दरख्त का कोई पौधा लगाता है और उस दरख्त में से कोई इंसान या कोई जानवर कोई उसका फल खाता है, तो वो भी उसके लिए सदका होगा। इस तरह हज़रत अबू ज़र से रिवायत है कि उसने फरमाया एक मौके पे कि तुम्हारे अपने भाई के सामने मुस्कुरा देना भी तुम्हारे लिए सदका है और तुम्हारा नेकी का हुक्म देना तुम्हारे लिए सदका है, बुराई से मना करना तुम्हारे लिए सदका है। तो तुम्हारा किसी रास्ते से पत्थर या कोई तकलीफ़देह चीज़ हटा देना ये भी तुम्हारे लिए सदका है। तो अब इसमें अगर गौर किया जाए गौर करें हम
کہ ہمارا دین ہمارے لیے کس قدر آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور ہر قسم کی طبیعت اور ہر قسم کے حالات سے دوچار انسان کے لیے بھی صدقہ کا موقع فراہم کرتا ہے، بشرطے کہ وہ نیت نیک ہو اس کی۔ اب اس میں صدقہ کے خیر کے حوالے سے کچھ دینی اور دنیاوی باتیں جس کا خیال رکھنا ضروری ہے صدقہ کرتے وقت۔ اس میں سے اگر ہم بات کریں تو پہلی تو ہے نیت کی درستی، یعنی کہ ہر نیک عمل کے وقت نیت کا درست ہونا انتہائی لازمی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس نیک عمل سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی مقصود ہو۔ دنیاوی شہرت اور ریاکاری وغیرہ سے انسان خود کو بچائے، ورنہ نیک عمل کے ضائع ہونے کا بہت زیادہ چانس ہے، اور اللہ کا عذاب بھی الگ سے آئے گا۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایسے لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جنہیں دنیا میں بظاہر تو بڑے نیک اعمال کیے ہوں گے، لیکن قیامت کے دن ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے، کیونکہ ان کا جو بظاہر مقصد تھا وہ دنیاوی شہرت کا حصول تھا، نہ کہ وہ ان کا مقصد یہ کوئی تھا اللہ کی خوشنودی اور رضا تھی۔ جیسے کہ سلمان بن یسار سے مروی ہے کہ جب لوگ سیدنا ابو ہریرہ کے ارد گرد سے بکھر گئے تو اہل شام کے ایک شخص نے ان سے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، ہمیں کوئی حسن کی حدیث سنائے جو آپ نے سنی ہو یا آپ کو یاد ہو ان سے۔ اس موقع پہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ ہاں، میں نے ان کو فرماتے سنا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 قسم کے لوگوں کا مواخذہ یا حساب کیا جائے گا۔ اس میں سے پہلا ایک بندہ شہید ہوگا، جس کو جس کے سامنے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں شمار کرائیں گے، اس کا اقرار بھی کرے گا ہاں مجھے باقی نعمتیں ملی، اللہ سے پوچھے گا تم نے میری دنیا میں کیا کیا؟ تو وہ کہے گا جی میں نے تو اللہ آپ کے راستے میں جہاد کیا، حتیٰ کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا آپ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے اس لیے جہاد کیا تاکہ تمہیں بہادر کہا جائے، تمہارا نام ہو، تمہارے نام پر ڈنکا بجے اور تمہیں لوگ سراہیں۔ تو دنیا میں وہ تمہیں ہو چکا، تمہیں شہید کہا گیا، لیکن اب آخرت میں تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں داخل پھینک دیا جائے۔ اس طرح ایک اور علم سیکھنے سکھانے والا بندے کو لایا جائے گا، اس سے اللہ تعالیٰ تعارف کرائے گا، اس کو اپنی نعمتیں گنوائے گا، وہ اس کا اقرار کرے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم کون سا عمل کر کے لائے؟ وہ کہے گا جی میں نے تو علم سیکھا، سکھایا، قرآن پڑھا، پڑھایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، تم بھی جھوٹ بول رہے ہو، تمہارا جو علم کا حصول کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ تمہیں عالم فاضل کہا جائے، تم نے قرآن پڑھا پڑھایا، اس لیے تمہارا مقصد یہ تھا کہ تمہیں قاری کہا جائے، وہ تمہیں کہا گیا دنیا میں، لیکن ابھی آخرت میں تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، اور فرشتوں کو کہا جائے گا کہ اس کو منہ پر گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اس طرح آخر میں ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی مال و دولت سے بہت نوازا ہوگا، اس کو ہر قسم کے مال و اسباب دیے ہوں گے، اس کو لایا جائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے تعارف کرائے گا اپنی نعمتوں کا، تو اس کو مانے گا کہ واقعی مجھے ایسی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ تو اللہ پوچھے گا اس سے کہ تم نے اس کے بدلے میں کیا کیا؟ تو وہ کہے گا جی کہ میں نے تو ایسی کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں پہ آپ کو وہاں خرچ کرنا آپ کو پسند نہ ہو، تو میں نے آپ کی رضا کے لیے یہ سب کچھ خرچ کیا، لوگوں کی مدد کی، ہیلپ کی ان کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہارا مقصد یہ تھا خرچ کرنے کا کہ تمہیں لوگ سخی کہیں، دنیا میں تمہیں سخی کہا گیا، تمہیں انداتا کہا گیا، تمہارا بڑا نام ہوا، لیکن یہاں تمہارا آخر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ساتھ ہی فرشتوں کہا جائے گا ان کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ نیت اس میں صاف رکھنی چاہیے، اگر اللہ کی رضا کے لیے ہے تو نیت اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے، تاکہ اس میں دنیاوی شہرت اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ سیکنڈ یہ کہ حلال مال کا صدقہ کرنا چاہیے، صدقہ خیرات کے بھلائی کام میں خرچ کرتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جو کمائی ہے، وہ جو جس مال صدقہ کر رہے ہیں وہ حلال کی کمائی ہو، اس میں کوئی حرام کی آمیزش نہ ہو۔ جیسے کہ ایک موقع پہ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اس نے فرمایا کہ جس نے پاکیزہ کمائی سے ایک کھجور بھی کے برابر صدقہ کیا، تو اللہ ہمیشہ حلال پاکیزہ چیز پسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے، اور اسے پھر اسے خرچ کرنے والے کے لیے اس کی پرورش کرتا ہے۔ جس طرح کہ تم میں سے کوئی شخص کوئی گھوڑے کے بچڑے کو لے، اس کو پالے، اور وہ حتیٰ کہ وہ
ایک پہاڑ کی مانند تنومند ہو جائے. تو مطلب یہ چیز اپنے جو صدقے کرتے وقت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ مال حلال کا مال ہو. اس طرح ایک اور آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایمان والو جو کچھ تم نے کمایا ہو اور جو پیداوار ہمیں تمہارے لیے زمین سے نکالی ہے، اس کی اچھی چیزوں کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو. اور یہ نیت نہ رکھو کہ تم ایسی خراب قسم کی چیزیں اللہ کے نام پہ خرچ پر دو کہ جو کہ اگر تمہیں کوئی دے تو تم نفرت کی وجہ سے وہ چیزیں آنکھیں جھکائے بغیر وہ چیز نہ لے سکو. اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی بے نیاز ہے کہ ہر کسی کی تعریف بالآخر اس کی طرح لوٹ کے آنے والی ہے. اس میں ایک اور جو بات نوٹ کرنے کی یا یاد رکھنے کی ہے اس کے حوالے سے، ہمیشہ عمدہ اور پسندیدہ مال کا صدقہ کرنا چاہیے. اس سورہ بقرہ میں جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کبھی بھی تم نیکی میں اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے کہ جب تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں بہت زیادہ محبوب ہو. اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو اللہ تعالیٰ کو اس کی اچھی طرح خبر ہے. تو جیسے کہ اب یہاں پہ اگر غور کیا جائے اس آیت میں، تو قرآن کریم میں جہاں انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی ہے، وہاں اس کا ساتھ ہی یہ بھی شرط رکھی ہے کہ وہ مال بھی اچھا مال انسان کا پسندیدہ مال ہو. اس سے بات یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو مال پیش کرنے کا تعلق وہ ایثار سے ہے، یعنی اپنی ضروریات کو پس پشت رکھ کر اور اپنے جو متفرق کے حوائج ہیں اس کو چھوڑتے ہوئے اپنی خواہشات کا کلا کما کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خوشی پیش کرنا ہی انفاق کی حقیقی روح ہے. ایسے کہ حضرت ابو ہریرہ حضرت مروی ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک آدمی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اجر کے لحاظ سے سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا صدقہ تو یہ ہے کہ تو اس حالت میں صدقہ کرے کہ تو تندرست ہو اور مال کی ضرورت اور حرص رکھتا ہو، قربت سے تجھے خوف آتا ہو، ڈرتا ہو، خوشحالی چاہتا ہو. تو صدقہ خیرات ایسی دیر نہ کر کہ یہاں تک کہ جب جان حلق تک پہنچ جائے تو کہے کہ فلاں کو اتنے دے دو، فلاں کو اتنے دے دو، حالانکہ وہ مال تو اب تیرا رہا ہی نہیں، تو فلاں کا ہو ہی چکا، یعنی اب تو اس سب کچھ تیرے اختیار سے نکل چکا. تو مطلب کہنے کا مطلب یہ کہ ایک تو اپنا جو پسندیدہ مال ہے اس میں صدقہ کرنا چاہیے، اس کا ذرا اجر ہے. اس طرح پھر ایک اور بات جو اس میں یاد رکھنے کی ہے کہ ایسے کہتے ہیں کہ اول خواہش بعد درویش. تو صدقہ کرتے وقت یہ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جو اپنے قریبی رشتہ دار اس میں کوئی مستحقین ہے ان کو ان کا پہلے حق بنتا ہے. جیسے کہ حضرت سلمان بن عامر روایت کرتے ہیں، سنن نسائی کی ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین کو صدقہ دینے کا ایک ثواب ہے، جبکہ مستحق رشتہ داروں کو صدقہ دینے کا دگنا ثواب ہے، یعنی ایک تو صدقے کا، دوسرا صلہ رحمی کا. اس طرح ایک وہ ہے ایک حدیث صحیح بخاری کی، ایک صحیح مسلم بھی یہ حدیث آئی ہے کہ ایک عید الفطر عید الاضحیٰ کے موقع پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور وہاں لوگوں کو ایک واضح و نصیحت فرمائی، اور پھر آخر میں فرمایا کہ صدقہ و خیرات کے بارے میں حکم دیا کہ لوگوں صدقہ و خیرات کیا کرو. اور پھر عورتوں کی جماعت کے پاس سے گزرے تو ان کو بھی کہا کہ اے عورتوں کی جماعت صدقہ کیا کرو کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ تمہاری تعداد آگ میں سب سے زیادہ ہے. اس کے بعد اب حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو وہاں پہ ابن مسعود کی بیگم کی زوجہ محترمہ حضرت زینب کے گھر میں حاضر اندر آنے کی اجازت مانگی اور وہاں سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آج میں نے آپ کو صدقہ و خیرات کے بارے میں ہدایت کے بارے میں سنا کہ آپ نے اس کی بہت زیادہ تلقین کی ہے، تو میرے پاس کچھ زیور ہے جو کہ میں صدقہ کرنا چاہتی ہوں. تو لیکن ابن مسعود کا خیال یہ ہے کہ اس پہ ہمارا حق زیادہ ہے، ہمارے بچوں کا زیادہ حق ہے. تو اس نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے، ابن مسعود نے ٹھیک کہا ہے، اس صدقہ و خیرات پہ پہلا حق تمہارے بچوں کا، تمہارے میاں کا ہے. تو انہیں کے یہ خاص خیال کرنا چاہیے صدقہ کرتے وقت کہ پہلے اپنے جو قریبی عزیز و اقارب اس میں کوئی اگر ضرورت مند ہے تو ان کو پہلے دیا جائے. اس طرح صدقہ کے بارے میں ایک اور بات کہتی ہے کہ صدقہ رد بلا ہے. حضرت عبداللہ سے روایت ہے، ایک حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ
اپنی بیماریوں کا علاج صدقہ کے ذریعے کیا کرو۔ اس طرح پھر ایک بار آتا ہے کہ صدقہ کے بارے میں ایک اور بات جو سامنے آتی ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صدقہ مطلب مختلف رائے پائی جاتی ہیں کہ صدقہ خفیہ کیا جائے یا اعلانیہ کیا جائے۔ تو اس کے بارے میں بھی بڑا واضح احکام اسلام میں صادر فرماتا ہے کہ صدقہ اگر چھپا کے دیا جائے کسی کو تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر ظاہر کر کے دیا جائے اور نیت یہ ہو کہ اس سے کچھ اور لوگ بھی ترغیب پکڑیں اور لوگوں کو ترغیب ملے اور لوگوں کو شوق پیدا ہو، تو ظاہر کر کے بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی عزت نفس مجروح ہونے کا خطرہ ہو تو وہاں بہتر ہے کہ صدقہ ایسے دیا جائے کہ لینے والے ہاتھ اور دینے والے ہاتھ کا پتہ نہ چلے۔ اس طرح حضرت انس سے ایک طویل حدیث میں روایت ہے جس میں فرمایا کہ چپکے سے صدقہ کرنا اللہ رب العزت کے غضب کو دور کرتا ہے اور اعلانیہ صدقہ کرنا بری موت سے بچاتا ہے۔ خیر ٹاپک تو بہت لمبا ہے، کافی اور اس میں کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن وقت کی کمی کے باعث اس کو شارٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جگہ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا۔ تو صدقہ اور خیرات کے بارے میں یہی ہے کہ چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اس میں مین چیز نیت ہے۔ نیت اگر آپ کی اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ہے تو وہی بارگاہ الہی میں قابل قبول ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے اس درس میں سنا پڑھا اللہ سے قبول فرمائے، آمین۔ تھینک یو۔ جزاک اللہ خیر خالد بھائی، ماشاءاللہ آپ نے بڑی محنت کی ہوئی تھی اور مجھے لگتا ہے ابھی خاصا مواد آپ کے پاس باقی تھا۔ آپ کے پاس ٹائم ہوتا تو آپ نے کچھ کافی کم از کم 15-20 منٹ اور جو ہے وہ لے سکتے تھے، آپ نے پورا جو ہے نا وہ فل ٹائم پروگرام تیار کیا ہوتا۔ یہ ڈاکٹر نذیر خان صاحب، جی ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بھائی نے بھی میرا خیال ہے کہ تقریباً 27 منٹ لیا، تو تھوڑا وقت زیادہ لیا جو کہ ان کو متعین ٹائم تھا۔ تو اگر وہ میرا خیال جیسے آپ نے کہا کہ ماشاءاللہ مٹیریل نے بہت سا تیار کیا تھا، اس کو اگر وہ مطلب کہ وقت کے مطابق وہ طے کرتے تو میرا خیال ہے کہ وہ کر سکتے تھے۔ ادروائز ان کی جیسے آپ نے کہا کہ ماشاءاللہ ان کی مٹیریل بہت اچھا تھا، انہوں نے قرآن حدیث کی جو حوالے دیے جاتے تھے بالکل اس حساب سے تھے۔ بس یہ کہ تھوڑی سی روانی آ جائے تھوڑا مزہ، تو اس میں گفتگو میں اور بھی اچھا مزہ آئے۔ تھوڑی سی گفتگو میں مگر زیادہ تیاری کے ساتھ جب آئیں گے تو میرا خیال ہے کہ کئی بار اس کو پڑھیں گے نا، کئی بار کریں گے آپ درس سامنے، تو میرا خیال ہے کہ اس کو آپ روانی بھی آ جائے گی۔ صرف یہی نہیں کہ جو آپ کی بیچ میں رکاوٹ ہوتی ہے نا وہ کم ہو جائے گی۔ تو یہ چند باتیں تھیں، الحمدللہ آپ کی تیاری بہت اچھی تھی۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ جی بخاری بھائی، ولی اللہ بخاری بھائی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بھائی کے میں پہلے بھی درود سن چکا ہوں، اور ہمیشہ یہ خطبے سے پھر آیت، پھر اس کا ترجمہ، اور پھر اس کے بعد مختصر وضاحت پیش کرتے ہیں۔ کسی بھی مدرس کے ابتدائی حصے میں درود شریف کا شامل ہونا یا رب اشرح لی کا استعمال جو ہے وہ جہاں اس بابرکت عنوان کو مزید برکت دیتا ہے، وہیں مدرس کا شروع سے ہی لہجہ جو ہے وہ کافی حد تک پر اعتماد ہو جاتا ہے۔ اور خالد بھائی ہمیشہ درس کے ابتدا میں اس چیز کو پیش کر کے بہت اچھی طریقے سے ابتدائیہ پیش کرتے ہیں۔ مواد ان کا حسب روایت بہت اچھا تھا، اور اس مواد کو پیش کرنے کے لیے جو مزید آیات اور مزید احادیث انہوں نے پیش کی، اس سے ان کے مواد میں بڑی بہتری بھی آئی، اور موضوع کے مطابقت سے مواد ان کا بہت ہی شاندار تھا۔ تیاری ہمیشہ سے ان کے درس میں پہلے درس سے اب تک مسلسل نظر آئی، اور ایک چیز جو ہے وہ پہلے درس سے اب تک مسلسل چل رہی ہے، وہ ان کے لہجے کا نہایت ہی متوازن ہونا ہے۔ یعنی ایک لیکچر کے انداز میں جیسے شروع کرتے ہیں ویسے ہی یہ ختم کر دیتے ہیں۔ روانی کافی حد تک بہتری آئی، لیکن وہ جو ہوتا ہے کہ عنوان کی مطابقت سے کسی موقع پر آواز کو بلند کرنا، کسی موقع پہ آواز کو دھیما رکھنا، یہ آج بھی جیسے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے موقع پر آواز میں تھوڑی شدت پیدا ہونی چاہیے تھی، اور جوش اور جذبے کو شامل کرنا چاہیے تھا تاکہ سننے والا اس سے تحریک پکڑے۔ تو اس چیز میں اگر یہ تھوڑی سی پیش رفت کر لیں
تو ماشاءاللہ سے ابھی سے یہ ایک بہترین مدرس کا جو روپ جو ہے وہ دھار چکے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو خامیاں ہیں اس میں بہتری لائے اور جو بہتری ہے اس کو مزید بہتر تر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر جی، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ خالد بھائی نے جو نا ہمیشہ اچھی تیاری کے ساتھ درس کیا ہے، یعنی کہ ہمیشہ انہوں نے مکمل تیاری کی ہے. مجھے ایک چیز کا احساس ہوا ہے کیونکہ یہ درمیان میں دماغ میں ہمارا وقفہ آ گیا تھا، وہ جو پروگرام تھا منصورہ، اس کی وجہ سے ہم نے اس پروگرام کو 2 ہفتوں کے لیے پوسٹ پون کیا تھا. تو 2 ہفتوں میں بھائیوں کو اور زیادہ ٹائم مل گیا، تو اس لیے جو ہے نا وہ درس سے ہمیں 20 منٹ کے بجائے 40 منٹ کا کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اس ٹائم میں ان کو ماشاءاللہ ٹائم ملا مواد اکٹھا کرنے کا. انہوں نے مواد اکٹھا بھی کیا، اس کو ڈالا بھی. تو اور ہم لیکن یہ 20 منٹ پہ رکے رہے، اس وجہ سے جو ہے نا وہ تھوڑی سی زیادتی ہو گئی ہے. تو ماشاءاللہ جو ہے نا انہوں نے ٹائم کو صحیح یوٹیلائز کیا اور اچھی ماشاءاللہ تیاری کے ساتھ اس کو پیش کیا ہے. تو باقی جو وقت کی قلت جو ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ پاس مواد ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے چاہیے کہ آپ 10 منٹ کے بعد کہیں جی بس اللہ حافظ جی خدا حافظ. نہیں، الحمدللہ یہ خوشی ہوتی ہے کہ آپ پاس مواد تھا، کیونکہ نارمل جو پروگرام ہے وہ 45 منٹس کے اور 40 منٹس کے ہوتے ہیں، 20 منٹ کے نہیں ہوتے. 20 منٹ کے ہم نے صرف پریکٹس کے لیے اس کو رکھا ہوا ہے تاکہ پریکٹس جو ہے نا بھائیوں کی ہو جائے. تو انشاءاللہ آپ جو ہے نا آپ میرے خیال میں کہیں بھی اپنا پروگرام دے سکتے ہیں اپنے حلقے میں، اور اچھا پروگرام انشاءاللہ ہوگا، لوگ اس سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ. تو جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرمائے. آپ کچھ کہنا چاہیں خالد جی؟ نہیں سر بہت شکریہ. میں تو لرن کرتا ہوں. لاسٹ ٹائم بھی بخاری صاحب نے اصلاح تصحیح کی تھی، بلکہ پوائنٹ کیا تھا، پوائنٹ کیا تھا کہ میں شاید میرا لہجہ بالکل فلیٹ رہتا ہے، ایک روحانی رہتی ہے، لیکن اس میں اتار چڑھاؤ نہیں ہوتا اتنا. کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ ٹاپک کے ساتھ ساتھ اس میں اپنے لہجے میں جو بات میں کر رہا ہوں اس کو کہاں اس کو ایمفیسائز کرنا ہے، کہاں اس کو لو ٹون میں بات کرنے میں کوشش کروں گا، اس کو میں اس کو امپروو کروں گا. خالد اپنا بخاری بھائی، خالد بھائی کی والدہ کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو مخصوص رائے دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں اس پروگرام کو. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الہ العالمین، جو ساتھی اس تربیت مدرسین میں شریک ہیں، یا اللہ ان کو بہترین مدرس بننے کی توفیق عطا فرما. اس سلسلے میں جو بھی وہ کاوشیں کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی کاوشوں میں برکت پیدا فرما. خالد بھائی کی والدہ رخصت ہوئی، یا اللہ مرحومہ کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کے صغائر و کبائر سے درگزر فرما. یا اللہ جملہ حسنات کو بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کی دعائیں ان کے حق میں قبول و منظور فرما. اللہم اغفرها وارحمها وادخلها الجنة الفردوس. اللہم اغفر من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم. جزاک اللہ خیر جی. انشاءاللہ 14 دنوں کے بعد پھر ملاقات ہوگی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.